السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 164 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب سماعت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا کی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم وحی کے نزول کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس درس کو بغور سنیں، اور ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابتدائے وحی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح سچا ہو کر نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تخلیہ یعنی گوشہ نشینی، علیحدگی پسند آ گئی، تو آپ غار حرا میں خلوت گزینی یعنی علیحدگی فرمانے لگے، اور وہاں متعدد راتیں عبادت فرماتے، بغیر اس کے کہ اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں، اور آپ اپنے ہمراہ توشہ لے کر جاتے تھے۔ جب وہ ختم ہوتا تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور مزید توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ حق آپ کے سامنے آ گیا۔ ایسے حال میں آپ غار حرا میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے خواب صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتے تھے، یعنی آپ جو بھی خواب دیکھتے وہی اسی طرح پیش آتے تھے۔ یہ سچے خواب دیکھنے پر آپ کو علیحدگی پسند آنے لگی، اسی وجہ سے آپ غار حرا میں کئی دن جا کر قیام کرتے، اپنا خرچ ساتھ لے جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ واپس گھر تشریف لاتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خرچ یعنی کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، اور غار حرا میں جا کر عبادت شروع فرما دیتے۔ وہ آپ کی عبادت کیا تھی؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی؟ جواب دیا گیا کہ آپ کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری تھی۔ خیال رہے کہ آپ کی عبادت دن کو بھی ہوتی اور رات کو بھی، لیکن یہاں صرف رات کا ذکر کیا گیا ہے، تو قاعدہ تغلیب کے پیش نظر اور یا گوشہ نشینی کے لیے راتوں کا استعمال اہم ہے، اس لیے راتوں کا ذکر کیا گیا۔ فیتحنس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ابن شہاب زہرا نے تعبد عبادت کرنا سے کی ہے۔ اصل میں 3 لفظ ایسے ہیں جو واو تفعل پر آئے ہیں، تو ان میں معنی صلب کا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے، پہلے دونوں لفظ کا معنی ہے گناہوں سے دور رہنا، اور تحنس کا بھی تقریباً یہی معنی ہے، یعنی خلاف شان کاموں میں اجتناب کرنا۔ اور جب خلاف شان کاموں سے اجتناب اچھے کاموں سے ہے تو یقیناً تعبد ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں قیام کتنی دیر کے لیے ہوتا، اس کی تعداد معین ذکر نہیں، اس لیے بعض حضرات نے کثرت معنی لیا ہے اور بعض نے قلت، یعنی کثیر راتیں آپ وہاں قیام فرماتے تھے، اور کچھ حضرات نے کہا کہ کچھ راتیں وہاں قیام فرماتے اور پھر
واپس آ جاتے، اور ایک احتمال یہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ ہر سال میں ایک مہینے کا قیام ہوتا اور وہ مہینہ رمضان کا ہوتا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ یہ مدت 40 دنوں کی ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا طور پر قیام 40 دن ہی کا تھا۔ جب آپ توریت لائے، 40 دن رات کی مدت میں کچھ خصوصیات اور ایسے راز رکھے ہیں جن کے آثار و انوار صوفیاء اکرام پر ظاہر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کبھی 40 دن رات عبادت کے لیے وقف کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مختصر سے کھانے سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ ان کی اس عبادت کو چلہ کشی کا نام دیا جاتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے بھی اپنے 40 دن کے سیر و سیاحت، پکنک منانے کے دورے کو چلہ کاٹنا کہتے ہیں اور اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 40 دن کا ہندسہ انہیں بھی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص دل سے 40 صبح عبادت کی، اس کا ذکر کیا، اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کے پاس فرشتے کی آمد۔ پس فرشتہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنا دبا دیا کہ وہ تھک گیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور اتنا دبا دیا کہ وہ تھک گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں پھر وہی جواب دیتا ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے تیسری بار پھر دبایا اور کہا پڑھیے اپنے رب تعالیٰ کے نام سے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تھی غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی، اور ایک پیغام لانے والے کی حیثیت سے جبرائیل علیہ السلام کی پہلی حاضری۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، اور قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر نازل ہوئے۔ قرآن پاک میں بھی اسے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے دل پر روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک نازل کیا۔ رویائے صالحہ اور خلوت اختیار کرنے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور انہوں نے سورہ اقرا کی 5 آیتیں سنائی۔ یہ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اقرا، پڑھیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ اقرا کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ میں تو نہیں پڑھتا فرمایا۔ 3 بار اقرا کہنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس وحی کا آغاز ہو رہا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوگی: توحید، احکام، قصص۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے انکار کیوں فرمایا؟ جواب عرض یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 3 مرتبہ کہنا اقرا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بار وہی جواب دینا میں نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن بات کہنے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ البتہ بظاہر انکار کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر الہی سے لطف اندوز تھے۔ قلب اقدس پر کیف کا عالم طاری تھا کہ اچانک جبرائیل امین نے حاضر ہو کر استدعا کی کہ پڑھیے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا قلب مبارک محبوب حقیقی کی یاد میں سرشار تھا اور ایک استغراق کی کیفیت طاری تھی، تو ایسی صورت میں آپ نے دوسری طرف توجہ مبذول فرمانا گوارا نہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے معانقہ بھی فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی اقتضا یہی رہا کہ ذکر حبیب سے لطف اندوز ہوتا رہوں،
یہاں تک کہ جب جبرائیل امین نے اسی محبوب حقیقی کے نام کی استدعا کی جس کے مشاہدہ جمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستغرق تھے، تو آپ ادھر متوجہ ہوئے اور سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ بھی خیال رہے کہ اکثر حضرات نے تو معانہ بھی قاری میں ماں نافیہ بنایا، جس کا معنی یہ ہے میں نہیں پڑھتا، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی رائے میں اس طرح بیان فرمایا کہ ماں استفہامیہ میں ہے، جیسے ما تلکا بیمینکا یا موسیٰ میں ہے، اور اس کی تائید روایت ابی الاسود فی منازیہ بھی کرتی ہیں، جس میں معانہ بھی قاری کی جگہ کیفا اقرا یا ماذا اقرا آیا ہے، اور ممکن ہے کہ پہلا نافیہ ہو، دوسرا استفہامیہ اور تیسرا موصولہ ہو، یعنی پہلی مرتبہ فرمایا ہو کہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق تھے، دوسری مرتبہ جبرائیل امین کے معانقہ کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں کیا پڑھوں، اور تیسری مرتبہ فرمایا ہو اچھا جو میں پڑھنے والا ہوں وہ کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ اہم باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے، اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔